بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ بہت عام رہی جنزی کے بارے میں۔ آپ سب پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ یوں لگے گا کہ جیسے جنزی ایک مختلف مخلوق کا نام ہے۔ یہ انسانوں سے مختلف، یا یوں کہ یہ کہ قدیم جنریشن سے مختلف کوئی نئی جنریشن ہے، اور اس کے کریکٹرسٹکس، اس کے بنیادی خاص اس پرانی نسل سے بالکل مختلف ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی مخلوق گویا وجود میں آ گئی ہے۔ اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ پرانی نسل نئی نسل کو سمجھتی نہیں، نئی نسل کے سوچنے کا زاویہ بالکل مختلف ہے، اور گویا دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے، اور یہ کمیونیکیشن کا گیپ اس سطح پہ ہے کہ ایک ہی زبان کو دوسرا نہیں سمجھتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات ہم نہیں سمجھتے، ہماری بات وہ نہیں سمجھتے۔ مجھے اس تاثر سے کچھ بہت اتفاق نہیں ہو سکا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا مبالغہ آمیز تاثر ہے، ایگزیجریٹڈ۔ یہ ایک ہی نسل کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے سماجی پس منظر میں ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہے، لیکن سماجی پس منظر کا اختلاف اب ایسا نہیں ہے کہ ایک اور دوسرے کے درمیان جو فرق ہے وہ گویا ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے فرق کے برابر ہے۔ انسانی معاشرہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک خاص طرح کا کبھی اونچائی کبھی نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ نشیب و فراز انسانی زندگی کا، انسانی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ لیکن ہم جو جان سکے انسانی تہذیب سے اور انسانی تاریخ سے، وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر خیر اور شر کے درمیان جیتا ہے۔ اس کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں خیر کی اور شر کی، اچھائی اور برائی، اور وہ ٹینڈنسیز جو ہیں وہی اس کی زندگی کے رخ کا تعین کرتی ہیں۔ وہ اس کو بتاتی ہیں کہ اگر اس کے ہاں خیر غالب رہے گا تو اس کے ہاں ایک اور طرح کی زندگی وجود میں آئے گی، اس کے ہاں اگر شر غالب رہے گا تو ایک اور طرح کی زندگی وجود میں آئے گی۔ تو فرق جنریشن میں نہیں ہوتا، فرق ٹرینڈز میں ہوتا ہے۔ فرق اس زاویہ نظر میں ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں شر غالب ہے یا آپ کے ہاں خیر غالب ہے۔ اس پر لوگ ایک اور بحث اٹھا دیتے ہیں کہ یہ شر اور یہ خیر جو ہے اس کا تعین بھی سوسائٹی کرتی ہے، اس کا تعلق بھی آپ کی انوائرمنٹ سے ہے، سوشل انوائرمنٹ سے ہے، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عہد کے، ایک وقت کے، ایک علاقے کے جو خیر و شر کے پیمانے ہیں، لازم نہیں کہ دوسری جگہ بھی وہی ہوں۔ یہ ایک پرانی بحث ہے کہ اخلاقیات سبجیکٹیو ہیں یا آبجیکٹیو ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتا، لیکن میرا اپنا جو تاثر ہے اس معاملے میں اب یہ ہے کہ خیر و شر کے بارے میں انسان کبھی کسی ابہام کا شکار نہیں رہا۔ تاہم خیر کی فہرست بناتے ہوئے ممکن ہے ایک جنریشن 4 چیزوں کو شامل کر رہی ہے اور دوسری جنریشن 5 چیزوں کو شامل کر رہی ہے، یہ شر کا تعین کرتے ہوئے آپ 4 چیزوں کو شامل کر رہے ہیں اور دوسرا 5 کو کر رہا ہے۔ یہ اس نوعیت کا کوئی جزوی فروعی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر انسان کا جو فطری وجود ہے وہ کم و بیش ایک طرح سے آپریٹ کرتا ہے۔ انسان کی معاشرت کا اس پہ اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حیا ایک قدر ہے۔ اب حیا کے تصورات میں کوئی فرق کبھی نہیں آئے گا، تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشنز میں حالات کے تحت کوئی فرق آ گیا ہو۔ یعنی قدیم دور میں آپ خاص طرح کا ڈریس لیتے تھے، وہ آپ کی حیا کو ڈپکٹ کرتا تھا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ لباس کی ہاں وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں جو پرانے دور میں ہوتی تھیں، اور اس سے گویا آپ ایک ایگزیجریٹ کر کے ایک بڑے جنریشن گیپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ نئی نسل بھی، جنزی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی حیا سے دور نہیں ہے، تاہم حیا کے پرسیپشن کے بارے میں ممکن ہے آپ کی اس کی رائے سے فرق ہو، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا پرسیپشن یعنی پچھلی نسل کا پرسیپشن بھی اس کے اپنی سوشل انوائرمنٹ سے اٹھا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی کوئی پہلے سے آیا تھا، بلکہ اس کے سوشل انوائرمنٹ سے اٹھا تھا۔ بالکل جدید نسل کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ تو میری جو اس میں سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک ہی طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ پرانے ادوار میں بھی ایسا تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہے، اور مذہب کا بنیادی مقدمہ بھی اس معاملے میں یہی ہے کہ انسان خیر و شر اس کے اندر الہام ہوا ہے، یعنی جیسی چیزیں نا
آپ کے ہاں یہ معلوم ہے آپ کو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ الہام ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ گندگی کی چیزیں یہ آپ کو نہیں کھانی، اور اس میں انسان قدیم دور کا ہو، آج کا ہو، جنوائی کا ہو، جنزی کا ہو، اس کے درمیان کوئی زیادہ تفاوت، زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ نئی نسل کئی نئے طور طریقے اختیار کرتی ہے، بس موسیقی ہے، موسیقی ایک خاص طرح کی قدیم جو جنریشن تھی وہ پسند کرتی تھی، جدید جنریشن ایک اور طرح کی موسیقی پسند کرتی ہے، لیکن استھیٹکس کا اطمینان یا یوں کہ یہ کہ جمالیات کا جو ذوق ہے وہ پرانی جنریشن میں بھی تھا، نئی جنریشن میں بھی تھا، اور وہ اس کی ضرورت تھی، انسان جس بھی عہد سے یا جس بھی مقام سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم اپنے چیزوں کو کچھ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ آگے پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر جنریشن کی ضرورت ہے، مثلا امن ہر جنریشن کو چاہیے، اس کو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جس میں کچھ جبر نہ ہو، جس کے اندر دوسروں کے وجود کو قبول کیا جائے، نہ وہ خود کسی پہ جبر کرے اور نہ کوئی اس پہ جبر کرے۔ اس کے لیے ایک ایسی سوشل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جو امن پر مبنی ہو، پرامن پکائے باہمی پر مبنی ہو، اور پھر اس کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ امن چاہتے ہیں، آپ آزادی چاہتے ہیں، لیکن وہ آزادی جو کسی فساد کو جنریٹ کر رہی ہو، وہ آزادی جس کے نتیجے میں سوشل فیبرک برباد ہو رہا ہو، تو اس کو آپ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی یعنی میرے اس بنیادی مقدمے کی تائید میں یہ بات میں نے عرض کی کہ انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا ہے، جنریشن ایک دوسری جنریشن سے مختلف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اختلاف محض اظہار کے زاویوں میں ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کی فطرت بدل جاتی ہے، خیر و شر کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے سوچ رہا تھا، اب بالکل اس نے کل جو اس کے لیے خیر تھا آج اس کے لیے شر ہو گیا، یوں نہیں ہوتا، اور انسانی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا بھی نہیں۔ مذہب کا بنیادی مقدمہ بھی اسی پر کھڑا ہے کہ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر کھڑا ہو جائے، اور وہ جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے امن کی مثال رکھی، ہر دور کا انسان اس کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسروں کے وجود کو تسلیم کرنا، یا وہ جو مذہب کی مشہور بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو آپ جس طرح کی انوائرمنٹ اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ ناگزیر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی وہ چاہیں۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی قدر ہے کہ جس کا تعلق کسی خاص جنریشن سے نہیں ہے۔ جنریشن وائی کچھ اور طرح سے سوچے گی، اور جنریشن زی جو ہے وہ اور طرح سے سوچے گی، اور وہ کہے گی اس کو تو وہ پسند ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، اس کو دوسروں سے دلچسپی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ یہ ناگزیر نتیجہ ہے۔ اگر میں یہ آزادی اپنے لیے چاہ رہا ہوں کہ اپنی من پسند زندگی گزاروں، تو اس کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بھی حق دوں کہ آپ کی من پسند زندگی آپ گزاریں۔ یہ جنریشن کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس کے اظہار کے زاویے، اظہار کے اسالیب تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسان اسی طرح سے سوچتا اور اسی طرح سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں تو اصل میں ہم بنیادی چیز کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گیپ کچھ ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم نے مبالغہ آمیزی کے ساتھ کوئی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جیسے یہ کتے اور بلیوں کا کوئی آپس میں ہم ایک طرح سے تقابل کر رہے ہیں، یوں نہیں ہے۔ یہ ایک ہی انسان، ایک ہی اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ضرور ہے، لیکن اس کی بنیادی اخلاقی ساخت تبدیل نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔